حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے. ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں, نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں تھپڑ مارتا ہوں. تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے, ہر دور میں محفوظ رہے ہیں. کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں, آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے, وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ. تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, بھائی بندہ کدھر ہے؟ پھر ہارن مارتے رہو, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی, اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے, اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو؟ تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی؟ آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا, پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم وقت آئے گا کبھی. ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں, جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں. وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ, آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ چلغوزے رکھ لیں ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا, یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے بیگ کہاں ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. کہنے بھائی کیا ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں, میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں؟ میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار, کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو 1-8 دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کائنڈلی یہ ذرا, اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا, منع تو بد اخلاقی, غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے, انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی. وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ, میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھجوریں رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے, مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں, آپ یہ سامان رکھ لیں ہم, اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے, کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی, مجھے ناگوار تو گزرا, بھئی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے, منع کیسے کریں یار, یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت, اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا, لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا, چرس ہیروئن نہیں, کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے, لے جانا ہی ناممکن ہے, تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا, پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط حرکت ہے. یہ معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری.
تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے, یار وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے, انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو, وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جاننے والے مل گئے, کراچی ایئرپورٹ پہ, بہت پرانے تھے, قریبی تھے. انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. میں انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں, میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دیں, اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, کیا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو, لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو, آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. وہ ہاتھ خالی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں. تو یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے, یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 ایک اوپر سے. بعد دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے. تو ہوتا ہی ہے, تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے بھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کے بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ سے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی میں ہی چاہ رہے ہیں آنا. پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتے داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا. تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے, آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی, تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے. بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولو. تو اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, اسی میں ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ بات تو پتہ چل گئی نا, کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. واش روم میں جا کے بیٹھ گئے, چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا, بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر رش بھی نہیں ہے, تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو, بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو. بیٹھے ہوئے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے. اب یہ باتیں تو ممبر پہ کیا آپ سمجھائے آدمی, یہ تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں. پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا, تو بعض رپورٹیں اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں, اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا, مہمان سے 1 دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4تھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ. اب کہیں بیان کے لیے گئے, یہاں سے نکل کے ادھر گئے, حضرت مفتی صاحب چائے پئیں. بھائی چائے پی لی ہے میں نے. نہیں یار, ہمارے گھر آپ آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں نہیں کھا سکتا, میں اللہ کی قسم نہیں کھا. تھوڑا سا تو رکھنا, 6 سموسے لا کے رکھ دیے. ہم نے کیا کیا, ایک نوالا, پورا تو ختم کریں نا, پورا تو ختم کریں نا, 1 سموسہ پیل دیا ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے. اب چونکہ آگے بھی ملاقات ہے, وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں, ان سے بھی ملنا ہے. ادھر گئے, مفتی صاحب یہ بتائیں کھانا چلے گا یا شربت چلے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں چلے گا, اگر کچھ اور چلا تو میں نہیں چلوں گا, پھر میں چلنے کے قابل نہیں. مفتی صاحب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور کھائے پیے بغیر چلے, یار نہیں کھا سکتا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی ہو رہا ہوگا. تو میں اپنی کوئی پرسنل چیزیں شیئر کرنا ممبر پہ مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے, مثال سے کہ تکلیف کس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے.
نہیں مفتی صاحب، کائنڈلی مفتی صاحب، پلیز مفتی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئے، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں 4 شادیوں کے پھڈے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے، آپ کیسے کھائے پیے بغیر چلے جا سکتے؟ کائنڈلی دل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے. پھر لڈو کھا لیں تھوڑا سا لڈو کھا لیں، میری خاطر لڈو کھا لیں. میں تو لڈو ویسے ہی نہیں کھاتا بھائی، نہ مٹھائی کو مجھے عادت ہی نہیں ہے. ان کی محبت میں ایک لڈو کھا لیا، کھلا 2 رہے تھے، ایک میں برداشت کر لیا ہم نے کہ بس جنگ ہو جائے گی. اب ایک سموسا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ لڈو. اور پہلے کھانا وہ ہو گیا نا، اس کے ساتھ ایک سموسا اور ایک لڈو، آگے چلو. اب مجھے نا، میں دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں اب یہ کھلائے گا بھائی، میں ڈپریشن میں آ رہا ہوں نا، کیونکہ میں 1 مہینہ میں نے پیٹ کا علاج کیا ہے اسپیشلسٹ سے. میرا پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی، مرنے لگا تھا میں. گن پوائنٹ پہ جو کھلا رہے ہیں نا، 1 لڈو، 1 سموسا، 2 چائے، 1 لسی، 1 جوس. جب سفر میں آدمی ہوتا ہے تو 20 لوگوں سے مل رہا ہے، پوری مٹھائی کی دکان بن گیا تھا میں. تو پیٹ کی ایسی شدید بیماری ہوئی مجھے. پھر یہاں دعوت، بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، مفتی صاحب ضرور آئیں. اور وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ رات کو 11:30 12 بجے آپ کھانا کھاؤ گے، میں سوؤں گا کس وقت؟ نہیں، آپ کو تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا. نہیں یہ نہیں کھا لیا مفتی صاحب نے. تو میں 1 مہینہ پیٹ کا ایسا مریض رہا ہوں کہ تڑپتا تھا میں. اور یہ وہ کھانے نہیں ہے جو اپنے شوق سے کھائے ہیں، یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کھائے ہیں. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت ہم رہے ہیں. اور جنہوں نے بلایا تھا نا کائنڈلی، وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڈو ہی تو ہے. ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا، ڈریپیں لگی ہیں، پھر حکیموں سے علاج کرایا کہ بھائی کیا ہو گیا پیٹ کو. مجھے تو پتا تھا کیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر 1 مہینہ کورس کیا دواؤں کا، اس کے بعد جا کے پیٹ کیا ہوا؟ سیٹ. اب پھر سفر کرو، پھر وہی سیٹنگ. رات بھی یہی ہوا ہے میرے ساتھ. کھانا کھا لیا میں نے تمیز سے، بس بھائی بس، نہیں یہ تو ہوگا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا بھائی، میں نہیں کھا سکتا. آگے جی اب ایک اور چیز کھلائی. وہ کیا کھلائی وہ میں بتاؤں گا، وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا، پھر میں نے ایک حربہ استعمال کیا. میں نے کہا یار کبھی بھی جاؤ نا کسی سے ملنے، بولو پیک کرا دو، پیک کر دو. اور پیک کرتے ہی کسی کو پکڑا دیا، بھائی تو کھا لے، یہ میں وہ کھاؤں گا جو میں چاہوں گا. تو تمہارا باپ تو میرا باپ نہیں ہے جو تو مجھے کھلائے گا. ایسے تو ہماری ماں نے ہم کو نہیں کھلایا یار اس طریقے سے، وہ بھی تھوڑا ہماری مرضی کا خیال کرتی تھیں. ڈاکٹر ساری دنیا کے متفق ہیں کہ اگر آپ دوسرے کی مرضی کا کھاؤ گے نا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صحت اسی کی اچھی ہوگی جو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے، کس ٹائم پہ کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. جس کی کبھی کبھی کوئی ریلیشن ہو نا تو وہ تو چلو بد پرہیزی کرے. ایک طرف ہم یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھ رہے ہوتے ہیں، میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ، بلڈ پریشر اور یہ اور فیٹی لیور اور فلانا لیور. تو اس میں آدمی کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، بھائی اب مفتی صاحب پراٹھے چھوڑ دو بیٹا، پراٹھے کیا کرو بہت ہو گئے. اوپر سے پراٹھوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی ٹھوسی جا رہی ہیں. تو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا تو آدمی اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ ہونے لگا نا میرے ساتھ، اب رات بھی ایسے ہی ہوا، تو وہ انہوں نے کھلا دیا. اس کے بعد جو پوری رات میرا حشر ہوا ہے، صبح میری فلائٹ، مجھے جانا ہے، میرا سفر ہے، پھر جمعے کا بیان ہے. تو میں نے کہا یار انہوں نے، اچھا میں نے ان سے کہا پیک کرا دو، تو انہوں نے کہا پیک بھی کر دوں گا اور ایک کھا بھی لو. یہاں پہ ایک پیک کیا اور ایک وہاں لا کے رکھ دی. اب کھائیں نا پلیز، کھائیں نا. آپ کھا لیا ان کو خوش کرنے کے لیے، میزبان کو. اس کے بعد میری جو رات کو کنڈیشن ہوئی ہے، نہ دن میں نیند ہوئی نہ رات میں نیند ہوئی ہے، بیان 2 گھنٹے کے، پھر صبح. تو وہ جو حالت میری ہوئی ہے وہ میں نہ کوئی دوا بھی نہیں، کوئی میڈیسن بھی نہیں جو کھائے آدمی. اور پھر میڈیسن کیوں کھائے بھائی، اپنے آپ کو دوا کو عادی کیوں بنائے. تو میں نے کہا یار یہ بد اخلاقی کر نہیں سکتے. غصہ جاری، ذرا سا غصہ جاری کیا نا ایک کلپ آ جائے گا. باتیں دیکھو اور ایٹیٹیوڈ دیکھو، اخلاق دیکھو مفتی صاحب کے. وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بار بار کہ ایسے موقع پہ ان کو بتاؤ بھائی آپ اپنی محبت میں دوسرے کے آرام. یہ وہ محبت ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا، چوم چوم کے مار دیا اس نے.
ایسی محبت کا کیا فائدہ میرے بھائی. اور اب میں سوچ رہا ہوں ہمیشہ ٹفن میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں, کیونکہ اگر ہم نے یہ مرغ و مسلم اسی طرح شروع کر دیے نا, جا رہے ہیں تو وہاں یہ کھا رہے ہیں, ادھر وہ کھا رہے ہیں, تو ہم تو گئے. ایک دن آئے گا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں گا, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گول, یہ توند ہوگی اور ادھر سے لمبائی چوڑائی برابر, مفتی طارق مسعود اسکوائر. تو ایسے ایسے چیزیں بناواؤں گا میں. آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے. شادیوں وادیوں کی باتیں بھی, جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے پھر وہ. تو یہ چیز غلط ہے. آپ مہمان سے ایک دفعہ پوچھیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ, 3 دفعہ بھی بہت ہے, چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں. سامنے لا کے رکھیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں رکھنے دینا, آپ تھوڑا سا, بھائی تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار. اور میری عادت بچپن سے ہے, بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا. مجھے نہیں یاد پڑتا اب میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو, اللہ ماشاء اللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا. شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا, پانی پیا. اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے. یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا. میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے, لیکن زیادہ آڑا ترشا نہیں ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی. نہ ماں باپ نے عادی بنایا, نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالی. گھر میں پڑے ہوتے ہیں, جوس کے ڈبے میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اور سب کو پتا ہے میرے بارے میں, جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں پیے گا. ہم کیا پیتے ہیں؟ کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا, ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے, گلاس میرے ہاتھ میں تھا, بکری کا دودھ نکالا, پی رہا ہوں, پکڑا گیا میں اسی وقت. ابھی آدھا منہ کو لگا, وہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بٹھاؤ یار, یہ کیا ہو رہی ہے. گائے کا دودھ نکالا, پیا الحمدللہ. بکری کھڑی ہوئی, آپ لوگ جہاں زیارت کر سکتے ہیں اس کی. بچہ بھی ہمارے گھر میں یہی اسی بکری کا دودھ پی رہا ہے. ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا, 15.5 تھے, 15 ہو گئے الحمدللہ. تو جو 15واں آیا نا مارکیٹ میں, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پٹکنے نہ دیں. چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ. تو اپنے گھر میں بچے ہو نا, صحت کے لیے بکری پال لو. جب بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا. تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی. وہ اب زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو, گلے کی ایسی کی تیسی, پیٹ کی ایسی کی تیسی, تو یہ بھی اس میں داخل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا, جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے فری ہو. بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا. وہی سو رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے. حقیقت اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو, میں نہیں سو سکتا کسی, پتہ نہیں کیا خراٹے آئیں. تو آپ اس کا خیال کیا کریں. بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. جب گاڑی آپ پارک کرو تو 100 دفعہ خود سوچو یہ کہ کوئی یہاں سے گزر سکتا ہے. دیکھو مشہور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے. تکلیف دہ چیز پھینکنا تو کفر ہے. تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, آپ گزر گئے, آپ نے نہیں ہٹائی, تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. یہاں تکلیف دہ چیز ہٹائی نہیں جا رہی بلکہ تکلیف دہ چیز رکھی جا رہی ہے. گاڑی جب آپ غلط پارک کر رہے ہو, لوگوں کے گزرنے کی جگہ بلاک ہو رہی ہے, تو آپ تو تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ ڈال رہے ہو تکلیف دہ چیز. مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھو ایک موسم ہے گرمیوں کا, سب کو پتا ہے گرمی ہے, پنکھے چلیں گے. ایک موسم ہے سردیوں کا, ٹائٹ سردی پڑ رہی ہوتی ہے, سب کو پتا ہے پنکھے نہیں چلیں گے. ایک موسم ہوتا ہے سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی
آ رہی ہوتی ہے. یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے چلنے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے نہیں چلنے چاہیے. تو اب یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے پورا اجلاس بلائیں گے کہ الیکشن ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اگر چل رہے تھے تو چلتے رہنے دیں, بند نہ کرے. اگر بند تھے تو کوئی اس کو چلانے کی کوشش بولو نہ کرے. بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے, پنکھا بند ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے, میں پیچھے سے کسی کو کچھ ہوا. وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, اس نے آ کے ٹھک کر کے پنکھا چلا دیا کہ اتنی گرمی ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے ہیں آپ. یہ سارے بیوقوف ہیں جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا پنکھا چلانا چاہیے. تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا تو زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. کئی بار ایسے ہوا. ایک امام صاحب کا میں نے خود دیکھا واقعہ, ان کی طبیعت خراب تھی, موسم یہی تھا نا فروری مارچ کا, جب سردی گرمی کے بیچ کا موسم ہوتا ہے. امام صاحب کھڑے ہوئے, ہمارے مسجد کے امام تھے, ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے. فجر کی نماز تھی, کسی نے پنکھا چلا دیا, امام صاحب والا بھی. اب وہ بیچارے نا نماز میں کانپ رہے, اور نماز کے بعد جو انہوں نے سنائی ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا بورڈ ان پہ لاک لگا دیے انہوں نے. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا نا, چابیاں سے کھولو پھر بٹن آن کرو, اتنا غصہ آیا ان. تو یہ امام تو تھا تو اس نے تو سنا دی, لیکن جب یہ مقتدی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بیچارہ تو سنا بھی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں بھائی آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو, دوسرے کی راحت کا خیال کرو. پنکھے اگر نماز سے پہلے نہیں چل رہے تو اب نماز میں نہیں چلیں گے, جتنے چلانے تھے چلا دیے. اور اگر نماز سے پہلے چل رہے ہیں تو کوئی پنکھا بند کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آپ بہت پیچھے کھڑے ہو جاؤ جا کے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں وضو خانے میں, پھینکنے پر پابندی نہیں ہے, بہاؤ لازمی اس کو. دوسرا جب آ کے بیٹھے گا وہ آپ کے تبرکات دیکھنے کی اس میں ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو. بہت سے تبرکات ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو گھن آتی ہے, وہ نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے تبرکات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بیان میرا لمبا ہو جائے گا, وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے. گھڑی بھی بھولا ہے, دیکھو میں بار بار ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں. تو وقت مکمل ہو چکا ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ماریں پیٹیں, نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نادانستہ طور پر غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.